وہ لوگ جو علل اعلان گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور فخراً اسے بیان بھی کرتے ہیں، انہیں فاسق کہا گیا ہے، جو حق کو سر عام جھٹلا دیتے ہیں۔ اور میں تم میں سے اکثریت وہ ہے جو فسق اور فجور میں مبتلا ہیں، جو حق کو چھوڑ کر باطل کے پیروی اور پیروکاری کر رہے ہیں۔ کیا تم لوگ ہم سے یہ مخالفت کرتے ہو صرف اس لیے؟ ہم تو وہ ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس توحید پر ہم ایمان رکھتے ہیں جس توحید کی تبلیغ تمام انبیاء اور تمام رسل وہ فرماتے رہے ہیں۔ ہم تو توحید کے پیروکار ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کامل رکھنے والے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ہم وہ ہیں جو پہلی آسمانی کتب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ہم پر نازل کی یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہود اور نصارہ ہماری پیروی کرتے، دین حق کی پیروی کرتے، اسلام کی پیروی کرتے، کیونکہ قرآن مجید وہ کتاب لا ریب ہے جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے، جو پہلے صحیفوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے، اور انبیاء و مرسلین کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ہم تو تمام انبیاء پر ان کی رسالت پر ایمان لانے والے ہیں۔ لہٰذا اگر تم اس وجہ سے ہم سے وہ دور رہ رہے ہو، ہماری مخالفت کر رہے ہو، ہم سے انتقام لے رہے ہو، تو یہ تمہاری بد نصیبی ہے، اس میں تمہارا فسق و فجور عیاں اور ظاہر ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی بری بات جو اجر اور بدلے کے اعتبار سے اللہ کے ہیں وہ نہ بتاؤں تمہیں؟ وہ کیا ہے؟ سب سے برے کون ہیں؟ فرمایا مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، برے وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، وَغَضِبَ عَلَيْهِ، برے وہ ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا، جن سے اللہ ناراض ہوا، اور پھر بطور سزا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ، ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا، وَالْخَنَازِيرَ، اور بعض کو خنزیر بنا دیا گیا، وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور برے وہ ہیں جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا، وہ برے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ وہ لوگ ہیں جو مقام کے اعتبار سے، درجہ کے اعتبار سے اللہ کے ہاں سب سے شر، سب سے برے اور سب سے بدتر لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، جنہوں نے رائے حق کو، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرات محترم، اس آیات جو دوسری آیہ مبارکہ ہے، اس میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں، اور ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے دو لوگ ان میں سے ایک ابن رافع تھا، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ فرمائیے آپ کن کن نبیوں پر ایمان لاتے ہیں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو یہی بات پوچھنے کے لیے یہودیوں کے کچھ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے بھی سوال کیا۔ ان کے مائنڈ میں، ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ آپ بھی بعض کو مانیں گے اور بعض کی نبوت کا انکار کریں گے۔ جب آ کے سوال کیا کہ آپ کن کو نبی مانتے ہیں اور کن کو نبی نہیں مانتے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی کو نبی مانتے ہیں، اللہ کے مبعوث فرمودہ ہر رسول کو رسول مانتے ہیں، اللہ کی ہر نازل کردہ کتاب اور صحیفے پر ایمان لاتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ کہنے لگے ھذا شر الاسلام، یہ تو بہت برا اسلام ہے، یہ تو بہت برا دین ہے جو سارے نبیوں کو مانتا ہے، جو ساری کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، یہ کیسا اسلام اور یہ کیسا دین ہے۔ ان کے رد میں اللہ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ تم اس لیے اسلام کو ناپسند کرتے ہو کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور پرچار کرتا ہے۔
تم اس لیے اسلام اور دین کو ناپسند کرتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو ہے وہ دم بھرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تم اس لیے اسلام کو ناپسند کرتے ہو کہ یہ تمام نبیوں پر ایمان لانے کی تلقین کرتا ہے, تمام رسولوں پر جو ہے ایمان لانے کی تلقین کرتا ہے. لا نفرق بین احد من الرسل, یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم اللہ کے مبعوث فرمودہ کسی نبی اور کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے. ہم ہر نبی کو نبی مانتے ہیں, ہر رسول کو رسول مانتے ہیں, ہر پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. کیا اس لیے تم ہم سے نفرت کرتے ہو, اس لیے ہمیں ناپسند کرتے ہو کہ ہم بھی تمہاری طرح ایک نبی کو مانیں, دوسرے نبی کی شان میں گستاخی کریں؟ کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ نہیں. لا نفرق بین احد من الرسل, ہم اللہ کے کسی رسول میں تفریق بیان نہیں کرتے. ہر ایک کی عظمت کا دم بھرتے ہیں, ہم ہر ایک کی شان بیان کرتے ہیں, ہم ہر ایک کی جو ہے اس کے مقام کے مطابق اس کی تعریف کرتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہے. تو جب یہ فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ تم تو بڑے لمبے جو ہے معاملے میں پڑ گئے ہو. اللہ کے ہاں بدتر آدمی کون ہے, اللہ کے ہاں برا انسان کون ہے؟ تم تو اس میں لگے ہو کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے وہ اچھا ہے, کوئی اس میں لگے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانے تو وہ اچھا ہے. ہم وہ ہیں, ہم موسیٰ کے بھی گن گاتے ہیں, ہم عیسیٰ کے بھی گن گاتے ہیں, ہم سارے نبیوں کے گن گاتے ہیں, ہم سارے رسولوں کے گن گاتے ہیں. تم ایک یا دو کی بات کرتے ہو, ہم 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء و مرسلین اللہ نے نازل فرمائے ہم ہر ایک کے گن گانے والے ہیں. اور فرمایا اب آپ کو بتائیں برا کون ہے, اب آپ کو بتائیں بدتر کون ہے, اب آپ کو بتایا جائے گھٹیا اور ذلیل کون ہے. اللہ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن پر ملعنہ اللہ, جن پر اللہ نے لعنت کی. ہم فاتحہ پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں نا. معنی کیا ہے؟ یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ان سے بھی ہمیں بچانا, اور جو گمراہ ہوئے ان سے بھی ہمیں محفوظ فرمانا. اب لعنت کن پر کی؟ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کو ایذا دی, لعنہم اللہ علیہم, اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. جنہوں نے اللہ کے نبی کا دل دکھایا اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. جنہوں نے اللہ کے نبی کے اہل بیت کو اور مومنین کو اور جو ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. جس نے جان بوجھ کر کسی کو ناحق قتل کیا لعنہ اللہ علیہ, اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. اور لعنت اللہ علی الکاذبین, جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ نے ان پر بھی لعنت فرمائی. حضرات محترم, یہ بات ہے کہ اگر ہم اس پر غور اور فکر کریں اللہ نے کن پر لعنت فرمائی بے شمار اور ہیں, لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس پر لعنت کی گئی ہے. وہ کون سے ہیں؟ کاذب, جھوٹے. جو اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ کاذب ہے. جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات جھوٹی بات منسوب کرے وہ کاذب ہے. جو دل میں اور رکھے زبان پر اور کہے وہ کاذب ہے. جو دل میں کینہ بغض اور حسد رکھے اور زبان سے میٹھا بن جائے وہ کاذب ہے. جو انسان کو اپنی باتوں میں جو ہے لانے کے بعد اس کا حق تلف کرنے کی کوشش کرے وہ کون ہے؟ وہ کاذب ہے. اور اب ایک بات اور عرض کروں, آپ صبح کی نماز پڑھیں, آپ ظہر کی نماز پڑھیں, آپ عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں, آپ صدقہ بھی کریں, خیرات بھی کریں, مسجدیں بنوائیں, مدرسے بنائیں, غریبوں کے کام آئیں, ان کے جو ہے ہیلپ اور مدد کریں, سارے نئے کام کریں. لیکن اگر ایک دفعہ جھوٹ بول لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے. اور جس پر اللہ کی لعنت برس گئی اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اب غور فرمائیں, برا وہ ہے من لعنہ اللہ علیہ, جس پر اللہ نے لعنت کی وہ برا ہے. لوگ لاکھ کسی کو برا کہیں, لوگوں کے برا کہنے سے کوئی برا نہیں ہوتا. اور لوگ لاکھ کسی کو نیک کہیں, لوگوں کے نیک کہنے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا. اچھا وہ ہے جو اللہ کے ہاں اچھا ہے, اور برا وہ ہے جو اللہ کے ہاں برا ہے. تو فرمایا من لعنہ اللہ, جس پر اللہ نے لعنت کی, وغاضب علیہ, اور جس پر اللہ غضبناک ہوا. اب اللہ کن پہ غضبناک ہوتا ہے؟ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں, جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, جو اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں,
جو اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اب اگرچہ یہ دونوں آیات یہود و نصارہ کے لیے نازل ہوئی ہیں، لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ بات کسی کے حوالے سے کیوں نہ ہو، حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور سبق پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، اور خصوصاً کوئی بھی آیت مبارکہ ایسی نہیں ہے جو امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے جو اللہ نے نازل نہ فرمائی ہو۔ اب یہ اگرچہ یہ آیات کہ اللہ کے ہاں برا وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی، اب اللہ کن پر لعنت کرتا ہے، بھیجتا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، ان میں سے ایک طبقہ جھوٹوں کا طبقہ ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا؟ اپنے دل میں سوچ، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جب ہم جھوٹ بولنا چاہیں نا، صرف یہ خیال ذہن میں لے آئیں کہ میں اس بندے کے سامنے جھوٹ بول کے اس کو تو ٹال دوں گا، لیکن اللہ کی لعنت کنفرم مجھ پہ نازل ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے یہ عقیدہ ہی پختہ ہو جائے تو ہمارا معاشرہ کم از کم جھوٹ سے جو ہے آزاد ہو جائے گا۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اگر دکاندار سے بات کریں، وہ کہتے ہیں صاحب جھوٹ نہ بولیں تو سودا بکتا ہی نہیں، اور اپنے سرکاری ملازمین کی بات کریں، الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ، وہ سیلری آفس جانے کی لیتے ہیں، اور اگر آپ کام کروانے کے لیے جائیں تو اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی الگ سے، اور اس رشوت کو جو ہے وہ خرچے کا نام، چائے پانی کا نام، پتہ نہیں کیا کیا نام دے کے جو ہے، اللہ کے بندو انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے نا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقتاً اپنے آپ کو الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جو انسان کے دل میں ہے، اللہ جانتا ہے جو تحت شعور ہے، اللہ جانتا ہے جو شعور میں ہے، اللہ جانتا ہے جو خیال اور تصور اور ذہن میں ہے۔ آپ کی بات آپ کی زبان پر آنے سے پہلے اللہ اس سے آگاہ ہوتا ہے، تو پھر کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اور پھر ہم جانتے بھی ہیں کہ جانا اسی کے پاس ہے، لوٹنا اسی کے پاس ہے، حساب اسی کو دینا ہے۔ تو میرا خیال ہے پھر کم از کم ایک مسلمان کے لیے کسی نگران کے ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کو حاضر اور ناظر جانتا ہے، جو رب کو حاضر اور ناظر سمجھ رہا ہو، وہ کبھی غلط کر نہیں سکتا، وہ کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا، وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ لعنت کے مستحق تو وہ ہیں، نفرت کے مستحق تو وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی، جس پر اللہ ناراض ہوا۔ اور پھر ایسا ہی کیونکہ یہودی آئے تھے نا، تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اے یہودیو تم پوچھتے ہو کہ کس پر ایمان ہے کس پہ نہیں ہے؟ تم تو وہ ہیں جس پر ایمان رکھتے تھے اسی کے نافرمان بن گئے تھے۔ یہ یہودی جو ہے نا، ان کو قرآن نے قوم لدود کہا ہے، جھگڑالو قوم۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، اور بڑے بدتمیز واقع ہوئے تھے، بے ادب واقع ہوئے تھے۔ وہ گائے کا قصہ آپ دیکھیں نا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ دکھتی کیسی ہو، وہ گائے کیسی ہو، مطلب آگے سے جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، سوالات، بحث، مباحثہ، مذاکرہ، اور وہ پھنستے گئے جہاں تک کہ پورے بنو اسرائیل میں صرف ایک گائے ملی اور منہ مانگی قیمت دے کے انہیں لینی پڑی۔ علماء فرماتے ہیں اساتذہ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو ان کے ساتھ بحث کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا تم تو وہ ہو جن میں سے کچھ کو اللہ نے بندر بنا دیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا، اور اللہ کے ہاں برے وہ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں بتوں سے مراد یہ جو سٹون کے پتھر کی مورتیاں اور بت وہ نہیں ہیں، یہاں شیطان مراد ہے، یا شیطانی خیالات مراد ہیں، یا وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں اور سب کو اپنے نیچے لگائے رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ اگر بچنا ہے تو ان سے بچیں، نفرت کرنی ہے تو ان سے نفرت کریں، اللہ والوں سے نفرت کرنا جائز اور روا نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں شر مکانن، یہ اللہ کے ہاں ازرو مقام و مرتبہ بدتر ہیں، بدترین ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راہ سے یہ کیا ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے۔